الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من هو رحمت للعالمین۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 93 اور 94 کو سمجھیں گے۔ دیکھیے، گزشتہ نشست میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر سب سے بڑی نعمت اور رحمت یہ ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام خود کر دیا، جس کے لیے شعبہ رسالت قائم کیا، جبکہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور مخالفت کر کے اس عظیم نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر لوگ اللہ کی قدر ویسے نہیں کرتے جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یہ جو ہدایت و رہنمائی کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کے ذریعے قرون اولیٰ کے لوگ تیار کیے، وہاں سے خیر و برکت کا سلسلہ چل پڑا۔ پھر وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا یہ الفاظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کر دیا کہ یہ کتاب قرآن حکیم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اور تا قیام قیامت ہدایت و رہنمائی ہوگی۔ اس پر وہ لوگ ایمان لائیں گے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ تھا وہ گزشتہ نشست کا مختصر سا خلاصہ، جس سے واضح ہوا کہ اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے وحی کا نازل ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت و رحمت ہے۔ جس طرح انسان کا انکار کر دینا اس وحی کے بارے میں یا اس کی مخالفت کرنا اللہ کی اس نعمت و رحمت کی شدید ناقدری ہے، تو اسی طرح اس حوالے سے 3 مزید طرز عمل بھی ظلم و ناانصافی شمار ہوں گے۔ وہ 3 غلط طرز عمل اللہ اگلی آیت میں بیان کر رہے ہیں۔ پہلا عمل جو غلط طرز عمل ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم ناانصاف کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یعنی ایک بات اللہ نے نازل ہی نہیں کی اور کوئی کہہ دے اٹھ کر یہ اللہ نے نازل کی ہے، تو یہ کتنا بڑا ظلم اور ناانصافی ہوگی۔ گویا یہ تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت و رہنمائی میں غلط باتیں شامل کر کے اس کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہوگا، جس میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے جائیں یا پھر حلال و حرام اپنی طرف سے مقرر کر دے۔ تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور دوسرا غلط طرز عمل او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، یا اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی بھی وحی نہ آئی ہو۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نبوت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جیسے قرون اولیٰ میں ہوا، اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور آج کل قادیانی یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اس دعوے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں جو موجود ہدایت و رہنمائی ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ تو دوسرا غلط طرز عمل تھا۔ اور تیسرا غلط طرز عمل آگے دیکھیے، وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلَ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اسی طرح اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو یہ کہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس جیسا تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ یہی بات سورہ انفال کی آیت نمبر 31 میں بھی مذکور ہے کہ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم چاہیں تو اس جیسا کلام تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھے وہ 3 لوگ اور ان کا غلط طرز عمل اللہ کی وحی کے بارے میں۔ اب آیت کے اگلے حصے میں ان لوگوں کا برا انجام مذکور ہے جو اللہ کی وحی کے ساتھ غلط طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ،
اور اگر آپ دیکھیں اس وقت کو جب یہ مذکورہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، یعنی جب تک دنیا میں ہے اس وقت تک تو مہلت ہے، آزمائش ہے نا دنیا، اس میں تو اللہ فوراً نہیں پکڑتے، مہلت دیتے ہیں، شاید بدل جائے، اب بدل جائے، اب بدل جائے۔ جب موت آ گئی پھر تو آزمائش کا وقت ختم ہو گیا، تو اس کا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں اس وقت کو جب یہ مذکورہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور موت کے فرشتے روح نکالنے کے لیے ان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اور شدت ظاہر کرنے کے لیے کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، یعنی سختی کے ساتھ روح قبض کی جائے گی۔ جیسے ایک قرض خواہ سختی سے اپنے قرض کا مطالبہ کرتا ہے نا کہ نکالو میری رقم، تو ان سے بھی کہا جائے گا اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، تو یہ سختی کے ساتھ ان کی روح کو قبض کیا جائے گا۔ اور روح قبض کرنے کے وقت فرشتے ان سے یہ بھی کہیں گے کہ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ آگے ان کے دو جرم بیان کیے جا رہے ہیں یہ جن کی پاداش میں ان کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، ایک وجہ تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کرتے تھے، یعنی جو باتیں اللہ نے بیان ہی نہیں فرمائی تم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی آیات سے متکبرانہ اعراض کرتے تھے۔ متکبر انسان بات پر غور نہیں کرتا، جو غور نہیں کرتا وہ اعراض کرتا ہے، اور جو اعراض کرتا ہے وہ تسلیم نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ دو جرم تھے جن کی پاداش میں تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اور فرشتے ان سے یہ بھی کہیں گے کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم ہمارے پاس اکیلے ہی آ گئے ہو، کما خلقناکم اول مرۃ، اس طرح اکیلے آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، یعنی جس طرح اللہ نے پہلی بار پیدا کیا تھا اکیلے آئے تھے، اسی طرح اکیلے آ گئے ہو۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہو، مال، دولت، اولاد، سرمایہ، منصب، شہرت، دوست، احباب، سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہو، جن میں مدہوش ہو کر تم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا رہتے تھے۔ اور اسی بنا پر تو کہ سفارشی ہمیں بچا لیں گے، نافرمانیاں کرتے چلے جاتے تھے، اس میں مال و دولت، سرمایہ، منصب، شہرت میں اس میں مصروف رہتے تھے کہ سفارشی ہیں وہ بچا لیں گے بس۔ تو اس لیے آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ان سے یہ بھی کہا جائے گا کہ آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں تمہیں گمان تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں اللہ کے شریک ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، واقعی تمہارے آپس کے تعلق تو ختم ہو گئے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور تم سے ہر وہ شے گم ہو گئی جو تم گمان کرتے تھے، یعنی قرآنی تعلیمات کے برعکس اگینسٹ تمہارے مشرکانہ دعوے اور معصیت میں مبنی طرز عمل وہ سب غلط نکلے۔ تو بہرحال گفتگو کا سلسلہ جو چلا تھا اس بات سے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ انہوں نے اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور رحمت کو ٹھکرا دیا جس سے اللہ کا تعارف حاصل ہونا تھا، تو پھر یہ اللہ کی قدر ویسے نہ کر سکے جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ تو اب اگلی آیات میں جو ایک تسلسل چلنے والا ہے وہ تھوڑا سا طویل ہے، آج اگر ہم اس کو شروع کریں گے تو وہ درمیان میں کچھ رہ جائے گا، کچھ بیان ہو جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس سلسلے کو اگلی نشست میں شروع کریں۔ بس اتنا آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگلی آیات میں اللہ کے تعارف کے حوالے سے اللہ کے علم کی وسعت اور قدرت کاملہ کے چند مظاہر بیان ہو گئے جو ہر انسان کائنات میں دیکھ رہا ہے۔
یہ اللہ کے علم کی وسعت اور قدرت کاملہ پر دلیل ہونے کے ساتھ ساتھ نسل انسانی پر اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کا ایک طویل تسلسل بھی ہے۔ تو وہاں انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو بیان کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔